أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك آثارهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. सूरतुल कहफ मक्की सूरत है और मक्का में जो शुरू का दौर था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तकरीबन जो शुरू के 5 साल बल्कि 5वां साल उसके अंदर कहीं सूरह कहफ नाजिल हुई। 5वां साल से मुराद नबूवत का 5वां साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, 45 साल कह लीजिए। वो ये साल था जिसमें सूरतुल कहफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और इस सूरत के अंदर ये असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाबन सूरत दी गई। कुछ सवालात के जवाब में ये सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। और वो सवालात कुछ ऐसे थे कि कुरैश के जो लोग थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात करते, मुखालफतें थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा, मजाक। ये असल में जो पहले 5 साल थे नबूवत के, वो इस तरह गुजरे। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, इस्लाम की दावत को, तौहीद की दावत को दबाने के लिए जो हरबा कुरैश मक्का ने इस्तेमाल किया, वो हरबा ज़बानी हरबा, ज़्यादातर वो ज़बानी हरबा था। इतराज़ात थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्तेहज़ा था, मजाक उड़ाना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमा देना था, लालच देना था कि भाई अगर ये ले लें और ये ले लें तो इस दीन की दावत से रुक जाएं, तौहीद की दावत से रुक जाएं।
اور ہم اپنا معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو سیدھا کر لیں گے، برابر کر لیں گے معاملات اپنے، آپ اس طرح کر لیں، ہم اس طرح کر لیں گے، آپ ہمارے دین پہ، ہم آپ کے دین پہ، اس طرح کی چیزیں مختلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں بھی کرتے رہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا عتبہ ابن ربیعہ، اس نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معروف، جو آپ صلی اللہ علیہ بہت معروف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں جا کے اس نے پیشکشیں کی کہ آپ اگر اس طرح یہ چیزیں ہم دے دیں، نتیجتاً چاہیے کیا تھا، ان کو چاہیے یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے رکیں، ہم ایمان بھی نہیں لائیں گے، آپ اپنی دعوت سے رک جائیں، اگر یہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں سے جو بھی آپ اختیار کریں گے ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ یہ حربہ رہا شروع کے 5 سالوں میں قریش مکہ کا اسلام کی دعوت کو دبانے کے لیے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ دعوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معاملہ آپ نے شروع کیا ہے، تحریک کہہ لیں، ان کے نزدیک تو اس کو وہ تحریک کہتے تھے، اس کو یہ کیا نام ہے، دعوت کا نام تو دیتے ہی نہیں تھے، وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک تحریک اٹھی ہے، ایک سوچ ہے، یہ سوچ بعد میں ختم ہو جائے گی، یہ چلے گی نہیں، چلنے والی نہیں ہے، کتنے کتنے سالوں سے ہم لوگ اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، آباء و اجداد ہیں، اسی دین پر ہم چلتے آ رہے ہیں جو بتوں کی عبادت کا دین ہے، اور کعبہ کے متولی ہم بنے رہے ہیں، تو یہ تحریک ختم ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی وجہ سے ان کے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چلا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی چیز ہے، کوئی ہدف ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ ہدف نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی، لیکن ہدف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل مختلف تھا اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف صرف دین کی دعوت کا تھا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار قریش مکہ سے کہی، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ لاجواب رہے، ان کے پاس جواب نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، جس چیز کا تم لوگ پیچھے دوڑتے ہو وہ اصل میں مجھے چاہیے ہی نہیں، میرا وہ مقصود ہی نہیں، میری وہ منزل ہی نہیں، میرا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ میں ایک مسافر کی طرح چل رہا ہوں جو درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے رکا ہے، میری اصل منزل تو آگے کی منزل ہے، میری یہ منزل ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار ہی نہیں کیا اپنے لیے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ اختیار کر سکتے تھے، اور یہ قوت بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون رہے، ایک ایک چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون رہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، لوگ استقبال کے لیے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رکتے ہیں، قباء میں صحابی اپنا گھر پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا گھر ہے، رکیے۔ آج بھی وہ جگہ مستول کے نام سے ہے، گوگل میپس میں بھی لکھیں گے نا مستول، تو وہ قباء کے بالکل قبلے کی جہت میں، قبلے کی دائیں طرف، قبلے کی دائیں طرف آپ کو وہ مستول باغ آج بھی دکھا دے گا، اور اس کے بارے میں معروف ہے اہل مدینہ کے اندر کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، ان 14 دن، جو 14 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں قباء میں گزارے۔ قباء مدینہ سے باہر تھوڑا سمجھا جاتا تھا اس وقت، آج تو مدینہ کے اندر ہے، مدینہ جو شہر ہے، اس وقت مدینہ شہر سے باہر سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کے لیے مسجد بنا کے چلے گئے، صحابی نے اپنا گھر پیش کر دیا۔ مدینہ پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کیا جاتا ہے، یہودی نے اعلان کیا کہ وہ جس کا انتظار کرتے رہے، تم لوگ اتنے دیر سے انتظار کر رہے ہو کہ وہ آنے والا ہے، آنے والا ہے، روز آتے ہو، گرمی کی شدت سے واپس چلے جاتے ہو کہ اب شاید اب تو نہ آئے، اب 2 3 گھنٹے بعد عصر کا وقت ہوگا، اور اس کے بعد شام، وہ تصور ہی نہیں تھا کہ اس وقت پھر اب سفر کریں اور اس وقت معاملات رکھیں، اس وقت دن ختم ہو گیا ان لوگوں کا۔ مغرب کی نماز ہے، اس وقت بالکل معاملات ختم کرنے ہیں، اور عشاء کی نماز ہے، کھانا پینا کر کے عشاء کی نماز ہے، اس کے بعد سو جانے کا جو تصور تھا وہ اصل میں یہ تھا۔ عصر کے وقت پڑاؤ ڈال لینا ہے، رک جانا ہے، اب عصر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز کے بعد زیادہ معاملات نہیں ہیں، تو یہودی نے بتایا کہ وہ تو آ گیا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پہ پھر صحابہ کرام کا دیکھیں، وہی بات ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز چاہتے جو قریش مکہ پیش کر رہے تھے، ان کی پیشکشیں تھیں قریش مکہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ان کو حاصل کر لیتے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کے وہ چیز کر لیتے. کہیں پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاملہ نہ رکھا. اور اس سے بڑھ کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز چاہیے ہوتی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ دین کی دعوت میں میرے لیے یہ چیز فائدے مند ہوگی، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ چاہے مالدار ہونا ہے، چاہے وہ ریاست ہے، چاہے وہ ملوکیت ہے، جو بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا اس طرح کے اسباب نہیں مہیا کر سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی وہ ہدف ہی نہیں رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل علاقوں میں قبائل رہتے تھے کہ جی فلانا علاقہ فلانے قبیلے کا ہے، فلانا علاقہ فلانے قبیلے کا ہے. جیسا مکے میں تھا ویسے ہی معاملہ مدینے میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کی کتب میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے سے گزرتے، وہ قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر کے چلے جاتے کہ میری اونٹنی اللہ تعالیٰ کے امر کے تحت چل رہی ہے. اگلے قبیلے کے سے گزرتے، وہ لوگ دعوت دیتے، یا رسول اللہ ہمارے پاس رہیں گے، ضیافت ہوگی، سب کچھ ہوگی، ہمارے پاس یا رسول اللہ. گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کے بیٹھ گئی. جس جگہ پر بیٹھی سب سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا گھر اقرب ہے ادھر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ میری اونٹنی یہاں بیٹھ گئی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اختیار کر سکتے تھے کہ اچھا نہیں جی فلانا ہے، اس کا دعوت دینے کا انداز پسند آیا، جو بھی ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے کو فضیلت دے دی، افضلیت دے دی، اور مجھے نہیں دی، ہم نے بھی تو بلایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے کہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے. میری اونٹنی جہاں پہ بیٹھ جائے گی، اللہ کے امر کے تحت چل رہی ہے، جہاں پہ بیٹھے گی وہیں پہ میں اپنا جو ہے مسکن اختیار کر لوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت ابو ایوب لے کر گئے. وہی بات ہے نا، وسائل کی بات ہو رہی ہے جو مہیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کیسے مہیا کیے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کے بھی اس طرح کی زندگی بنانا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل نہیں تھا. آپ کی ضیافت اور آپ کی مہمان نوازی کے لیے، آپ کو چھت دینے کے لیے نہ قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑا، اور نہ ہی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑا. حضرت ابو ایوب انصاری آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں. حضرت ابو ایوب کے ہمسائے آ کے آپ کی اونٹنی لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اونٹنی ہے، میں لے جاؤں گا، اس کی حفاظت اور خیال اور رکھوالی اس کی میں کروں گا. اس سے زیادہ کسی شخص کو آگے بڑھنے کے لیے اور کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ لوگوں کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ کرام نے اس سے اور اس سے بڑھ کے کی. جہاں پر اونٹنی بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جگہ کس کی ہے؟ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجھے جگہ میری مسجد کے لیے چاہیے. ان یتیم بچوں نے جب یہ سنا کہ یہ اللہ کے نبی ہم سے جگہ مانگ رہے ہیں، اور وہ یتیم بچے کس کی سرپرستی میں تھے؟ وہ انہی صحابی کی سرپرستی میں تھے جن صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اپنے رکھوالے کے لیے لے لی تھی، اپنے پاس اپنے گھر میں داخل کر لی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے گھر ہیں تو میں بھی ابو ایوب کا ہمسایہ ہوں، میرے سب سے قریب اونٹنی میرے سب سے قریب ہے، اونٹنی کی حفاظت میں کروں گا. انہوں نے کہا وہ بچوں کی ان کی سرپرستی میں تھے، وہ دونوں یتیم بچے. سب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ نہیں، اب ہم اس کا کچھ نہیں لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اس کی جتنی بھی مالیت ہے وہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہی واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام سچا ثابت نہ ہو جو قریش والے ڈال رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جن کی پیشکشیں کی تھیں قریش والوں نے، تاکہ پھر قریش والے یہ نہ کہیں دیکھا ہم نے کہا تھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ ان چیزوں کے لیے کر رہا ہے. نعوذ باللہ. کیا وہ چیزیں کہ دیکھو وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ جا کے زمین مل گئی، وہاں پہ جا کے نعوذ باللہ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی اب میں مسجد بنا رہا ہوں، مسجد کے چکر میں اپنے گھر بنا لیتے ساتھ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے گھر، لیکن کیوں اصرار کیا کہ میں اس کی مالیت ادا کروں گا، اس کے بنا میں نے نہیں لینی، تاکہ یہ اعتراض ہی ختم ہو جائے، کہ کوئی بندہ اعتراض کر ہی نہ سکے۔ اور اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اتنی بہترین عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90% زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے سے خریدی تھی، وہ لوگوں کے لیے وقف کر دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اس میں سے صرف 10% آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بنائے اس میں، تاکہ یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ بھئی اچھا اپنی زمین ہے، اپنی زمین کو اپنے گھر بنانے کے لیے بھی نہیں استعمال کیا صحیح طرح، اس کو مسجد بنا کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ یہ اب اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، اس پہ اب کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مؤاخات کروایا تھا اس کی کہیں مثال نہیں ملتی، صحابہ کرام کے درمیان جو مؤاخات کروایا تھا، اس طرح کے وسائل مہیا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جب بیٹھے ہوتے تو آنے والے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کے نبی کہاں بیٹھے ہیں۔ جو پہلی دفعہ ملنے آ رہا ہوتا اس کو اندازہ ہی نہ ہوتا کہ کدھر بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو پوچھنا پڑتا کہ کہاں پہ ہیں وہ محمد، این محمد، تو لوگ بتاتے کہ جی وہ فلانے فلانے بیٹھے ہیں، وہ ہیں اللہ کے نبی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہنے کے اعزاز سے اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تواضع اختیار کیا، اتنا تواضع اختیار کیا کہ بڑے بڑے لوگ آ کے پریشان ہو جاتے کہ یہ ہے وہ نبی۔ اور یہ تھی وہ تعلیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب باہر سے لوگ آتے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھ کے حیران رہ جاتے کہ یہ ہے وہ لشکر جس کی اتنی دھاک ہے کہ اسی لشکر کے آدمی ان کے عام ایسے گھوم پھر رہے ہیں، اپنی تجارتوں کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، اور جب یہ لڑتے ہیں تو ایسی لڑائی لڑتے ہیں کہ دنیا ان سے ڈرتی ہے، ان کے نام سے ڈرتی ہے دنیا۔ یہ ہے وہ اس لشکر کے لوگ۔ عام طور پہ ایسے لشکر کا تصور کیا ہوتا ہے کہ جس شہر میں وہ لشکر ہے وہ شہر روب اور دبدبہ اور گھبراہٹ کے اندر رہتا ہے، اور یہ فوجی اس طرح کے سختیاں کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے اوپر، ان شہر کے لوگوں پہ سختیاں کرتے ہیں فوج والے، لیکن وہ آ کے پریشان رہ جاتے، جو بھی ملنے آتا، جو بھی دیکھنے آتا مدینہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات دیکھ کے پریشان ہو جاتے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کہاں سے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار رہے بڑا بڑا لمبا عرصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، وہ غالباً کہتے ہیں کہ ایرانی جو تھے ان کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ننگے ننگے پاؤں اور کیسے بدور قسم کے لوگ ہیں، تو ان کو آپ نا کوئی چیزیں مہیا کر دیں، کچھ چیزیں آپ دے دیں تو یہ لوگ نا شاید واپس چلے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ دینے کے لیے آئے ہو؟ ہم وہ قوم ہے جو اپنی سر پہ کفن رکھ کے چلتے ہیں، ہمیں پتا چلا کہ تم لوگوں کا خون بڑا میٹھا ہوتا ہے، ہم اپنی تلواروں کو خون پلانے آ گئے ہو، ہم لوگوں کو پیچھے بھیجتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کے وہاں جتنی بھی کوئی تھوڑی بہت امید تھی نا کہ ہم اس لشکر سے رہ جائیں گے یا ہم اس لشکر کو جو ہے وہ ڈوج کر دیں گے، بالکل سرے سے ختم ہو گئی۔ اس بندے نے یہ بات کہی، اس ملک نے یہ بات کہی کہ یہ کیسا لشکر ہے، آسمان پھٹ کے نیچے گرا ہے، یہ زمین پھٹ کے زمین کے اندر سے لشکر نکلا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایام گزارے تھے مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر، وہ تربیت کر گئے، ان لوگوں کی بھی تربیت کر گئے جن لوگوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا تھا۔ وہ دیکھ تو گئے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ہی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہی اسلام قبول کیا، ہم سے ہی اسلام کو قبول کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، بلکہ آ کے انہوں نے کلمہ شہادہ پڑھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز پہچان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وحشی ہو؟ جی یا رسول اللہ میں وحشی ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اسلام تو قبول کر لیا اللہ نے، لیکن میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ چلے گئے وہاں سے اور دعا کرتے رہے، یا اللہ میرے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام لے، ایسا ایسا فائدہ لے، ایسا فائدہ میں اسلام کو پہنچاؤں جس طرح کا، جتنا بڑا نقصان میں پہنچا چکا ہوں اس کے برابر کا میں فائدہ اسلام کو اب پہنچاؤں۔ دعا کرتے رہے اپنی اپنی باقی ساری زندگی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے یہ تھے، وحشی تھے مسیلمہ کذاب کو۔ ایک عورت نے، ایک لونڈی تھی جس نے قلعے کی جو دیوار تھی اس کے اوپر سے کھڑے ہو کے گواہی اس نے دی کہ ایک کالا غلام تھا، اس نے نیزہ پھینکا، دو تھے، دو نے نیزہ پھینکا اس کالے غلام، اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ غلام ہے یا آزاد ہے، اس کو بس کالا آدمی ہے، اس نے پھینکا، دو تھے جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے کہا میں نے بھی پھینکا، میرا نہیں لگا تھا، دوسرا کون تھا، دوسرا پتہ کرایا تو یہ وحشی تھے۔ اس کا وحشی کا نیزہ مسیلمہ کذاب کو لگا، میرا نیزہ نہیں لگا تھا۔ تو یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے چلے گئے، اور سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے 5 سال جو تھے نا وہ اس طرح کی اذیت رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو۔ 5ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ابو طالب کی وجہ سے کافی کافی بچے رہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وجہ سے کافی بچے رہے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے خاندان کی تاجر عورت تھیں اور معروف تھیں، قریش کے اندر بہت معروف عورت تھیں، تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی حفاظت تھی، اسباب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کرنے تھے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ جو تھے خاص طور پہ جو کمزور اور غریب صحابہ تھے وہ سخت پستے رہے۔ 5ویں سال ظلم و ستم شروع کیا، مار پیٹ شروع کی۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ہم 5 سال ہو گئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا دور، مکہ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا، اور یہ 5 سے لے کر 10 نبوت تک یہ تقریباً دور چلتا ہے، تقریباً 10 نبوت تک یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنے کمزور صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری کو ایک پیشکش ان کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں معاملات جو چل رہے ہیں، میری ایک پیشکش ہے، اگر وہ آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس پر وہ آپ لوگ عمل کریں۔ اور 5 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی کہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ حبشہ کا جو ملک ہے نجاشی، وہ انصاف پسند ملک ہے، وہ وہاں پہ رہنے کی اجازت دے گا، جو صحابہ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ چلے جائیں۔ صحابہ گئے، تقریباً 20 عدد تھی ان کی، جن کی سربراہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی رہی۔ یہ دونوں گئے، ان دونوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام، اور یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے نا زبان سے تکلیف دینے کا، یہ 5ویں سال، یہ جو صورت ہے نا، میں نے پہلے بتایا کہ یہ جواب میں نازل ہوئی تھی، کچھ سوالات کے جواب میں، اور وہ سوالات قریش کے جو لوگ تھے مدینہ جا کے یہودیوں سے حاصل کر کے آئے تھے۔ قریش کے لوگوں نے خاص پلان بنایا کہ مدینہ جاؤ، یہودیوں کے جو علماء ہیں، جو احبار ہیں، ان سے پوچھ کے آؤ کہ تم لوگ سب سے پہلی کتاب پہ ایمان لانے والے لوگ ہو، ہمیں بتاؤ اس شخص کے بارے میں، اور صفات بتائی، معاملات بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ معاملات ہیں۔ یہود بھی خبیث قوم ہے، وہ اقرار نہیں کرتی، انہوں نے اس چیز کا اقرار تو واضح طور پہ نہیں کیا، لیکن غالباً اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ وہی نبی ہے، جیسے کہ غالباً حیی بن اخطب کے بارے میں آتا ہے کہ قریش سے جب لوگ آئے انہوں نے بتایا تو حیی بن اخطب سے وہ سردار اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کوئی ہے تو نہیں ہمارے آس پاس، انہوں نے کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ ہے تو سچا، جھوٹا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایمان لانے کا سوچا ہے؟ کہتے ہیں مرتے دم تک اس پہ ایمان نہیں لانا، یقین تھا کہ یہ سچا ہے،
اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ایک ایک صفت جانتے ہیں اپنی بیٹے کی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جانتے ہیں، ایک ایک صفت جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وہاں جا کے وہ پوچھ کے آئے کہ بھی ہمیں بتاؤ ہم کس طرح امتحان لے سکتے ہیں، یہ بتاؤ تم لوگ کیسا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تین سوالات ہیں، تین سوالات جا کے کرو اس نبی سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سوالات کے متعلق عرب کی سرزمین میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں تھا ان تین چیزوں کے بارے میں۔ اور وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ ایک چیز تو انہوں نے کہا کہ جا کے پوچھ کے آؤ، جا کے پوچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے۔ اور پھر کہا کہ جاؤ جا کے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ کے آؤ جو دنیا گھومتے تھے، جس نے مشارق الارض و مغارب کے، جس نے طواف لگایا، مشرق و مغرب کے دنیا کا طواف لگایا۔ اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ یہ دو لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو ذوالقرنین ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ذوالقرنین میں نے بھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پھیلایا، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ کہف کے اندر ہی، اس کی جواباً سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اور شاید اس سے مراد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ والا بھی جواب عطا کر دیا، اسی صورت کے اندر جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسرا سوال تھا ان کا کہ ایک ایسی قوم کے بارے میں ان سے پوچھو، کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھو جن کا بڑا امر عجیب و غریب تھا، اور یہ تمام چیزیں عرب کے اندر ان کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی بیان نہیں کرتے تھے، کسی کو وضاحت نہیں کی جاتی تھی، کسی کو علم نہیں تھا ان کا۔ اور وہ لوگوں سے مراد جن کا امر بڑا عجیب تھا وہ اصحاب کہف تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فلسطین کا علاقہ تھا جہاں پر وہ غار تھا، جیسے کہ عربی کے اندر کہف غار کو کہتے ہیں، بڑے دہانے والے غار کو، جس کا داخل ہونے والا جس کا باب ہے وہ بہت بڑا ہو، بڑے دہانے والے باب کو کہف کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو ان ایسے اصحاب الکہف کے متعلق جا کے پوچھ کے آؤ، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انشاءاللہ کل جواب دوں گا۔ واپس گئے، واپس جا کے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے امتحان لیا، انہوں نے کہا کہ اگر ان تین سوالات کا جواب دے دے تو جان جانا وہ سچا نبی ہے، وہ دعوے دار نہیں ہے، وہ صرف باتیں نہیں کرنے والا، وہ سچا نبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل جواب دوں گا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ وہ انتظار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے، سکھائیں گے جواب میں نے کیا دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن انتظار کیا۔ یہ آسان چیز نہیں ہے جب لوگ آپ کے اوپر نظریں ڈال کے رکھے ہوں اور لوگ انتظار میں ہوں کہ ہم اس پہ جو ہے وہ اعتراض کریں اور اس کے اوپر وہ بات لے کے آئیں کہ اچھا دیکھا ہم نے کہا تھا یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ جب اس چیز کے منتظر ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب چاہتے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت سخت ایام تھے، وہ 15 دن تھے، وحی نہیں آئی، اور 15 دن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور ایسے انداز میں وحی نازل فرمائی کہ ان کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زائد چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس کس طرح معاملات ہیں، اور یہ اللہ کے نبی آپ سے کیوں یہ چیزیں پوچھتے ہیں اور کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے بھی جواب دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 15 دن کے انتظار کے بعد، یہ بخاری کے اندر آتا ہے واقعہ، 15 دن کے انتظار کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پھر ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور پھر وہ واضح ہے، اصحاب الکہف کا قصہ واضح ہے، شروع سے ہی جو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد ذوالقرنین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے جوابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اس صورت کی کچھ فضیلت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس کے اندر معروف فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 10 آیات کی فضیلت کے متعلق فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو پہلی 10 آیات حفظ کرے گا،
پڑھنے کا صرف نہیں ہے، جو حفظ کرے گا، من حفظ، یہاں پر پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، جو اس کی حفاظت کرے گا، یعنی اس کی قرات کی حفاظت کرے گا، یعنی وہ پڑھے گا، اس کو ایسے نہیں کرے گا کہ نظر انداز کر دیا اور اس کا خیال نہیں رکھا۔ تو دونوں معانی اس کے اندر آتے ہیں۔ جس نے اس چیز یہ پہلی 10 آیات کو حفظ کیا یا ان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے اس کی، یا دجال سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ مسلم کے اندر حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو بیان کیا۔ دوسری آتی ہے پھر اس کی فضیلت کے اندر کہ جس نے آخری 10 آیات کو پڑھا، من قرأ آخر 10 آیات عصم من فتنة الدجال، اللہ تعالیٰ فتنہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو محفوظ کریں گے، محفوظ رکھیں گے۔ اب اس کی عدد کے بارے میں کب، کس وقت، کتنی دفعہ، لیکن انسان نے وہ پڑھنا ہے۔ اگر انسان اس حدیث پر عمل کرنا چاہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ عمل کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس سے ہر آنے والے نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور باخبر کیا، اور کہا کہ کیسے کیسے حفاظت کرنی ہے اپنی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے متعلق بتایا، اور حفاظت کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے اب کیسے حفاظت کرنی ہے اس فتنے سے، اپنے ایمان کی، اور اس وقت جب جو معاملات ہوں گے ان معاملات میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جوابات مہیا کیے۔ اس کے بعد تیسری ایک فضیلت آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا، اس کے پورے جو ہفتے کے ایام ہیں، اس کے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ نور اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، یا پھر وہ مغفرت کا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک۔ تو لیکن اس چیز کے اندر جو جمعے کی والی حدیث ہے، اس چیز کے اندر آتا ہے کہ یہ حدیث اتنی قوی نہیں ہے، کچھ ضعیف ہے یہ حدیث۔ لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کر لینا چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ شاید وہ اجر مل جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عمل اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کوئی حرج نہیں ہے، کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کا ضعف جو ہے، اس حدیث کا شدید ضعف نہیں ہے، سخت ضعیف حدیث نہیں ہے، لیکن ایک کمزور حدیث ہے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر بہت سارے علماء نے پھر شیخ بن باز رحمہ اللہ والا ہی موقف رکھا، یعنی قدیم علماء، ان سے پہلے کے علماء یہی موقف رکھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو اجر حدیث میں آتا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے باذن اللہ، پڑھنے سے، جمعے کے دن جو انسان سورہ کہف پڑھتا ہے۔ لیکن جو دو چیزیں ہیں، فتنہ دجال سے حفاظت کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات، یہ تو پکی بات ہے، کیونکہ مسلم شریف کے اندر یہ دونوں احادیث موجود ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت ہے اس سورت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں سورہ کہف رات میں پڑھ رہا تھا، میرے قریب میرا گھوڑا بھی تھا، معروف ہے یہ قصہ، میرا گھوڑا بھی تھا میرے قریب، گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، میں نے آس پاس دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ نظر آیا، میں نے اوپر دیکھا تو مجھے بادل نیچے اترتے ہوئے محسوس ہوئے، اور یہ چیز تھوڑی عجیب لگی کہ یہ کس طرح یہ نیچے آ رہے ہیں، اس طرح کا موسم بھی نہیں ہے، تو یہ کیوں اس طرح نیچے بادل نظر آ رہے ہیں؟ تو نبی کہتے ہیں میں نے پڑھنا چھوڑ دی، میں جیسے ہی پڑھتا وہ بدکنے لگتا، وہ ہلنے لگتا، کانپنے لگتا، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، تو وہ چیز واپس چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جب صبح بتایا انہوں نے، ان صحابی نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول، اس طرح کا معاملہ، یہ ماجرا ہوا رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینت تھی جو قرآن پڑھتے ہوئے نازل ہو رہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ وہ فرشتے تھے، اگر تم اپنی تلاوت رکھتے، اس کو متواصل رکھتے، اس کو پڑھتے جاتے، تو صبح کے وقت ان فرشتوں کو لوگ دیکھتے اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ، اور وہ صحابی جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے، وہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے، مدینہ کے جو انصار ہیں ان کے بڑے عظیم صحابہ میں سے، اور بہت سرداروں میں سے تھے، جو کہ حضرت
انہوں نے اسلام قبول کیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ اس وقت یہ اسید بن حضیر مسلمان نہیں تھے، تو جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہو ادھر بیٹھ کے، اٹھو جاؤ نکلو یہاں سے۔ تو جواب میں اس کے بجائے مصعب بن عمیر کون تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جن کو استاد کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے مدینہ بھیج دیا تھا۔ مکہ کے لوگوں میں سے سب سے پہلے جو شخص مدینہ گئے تھے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امر پہ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ لوگوں نے تو اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے، اور بیعت العقبہ ہوئی، پہلی بیعت العقبہ جب ہوئی، لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو کہا کہ اچھا مصعب، اب شاید تمہاری ضرورت مدینہ والوں کو پڑے، جا کے لوگوں کو علم سکھانا۔ اور ان کا اختیار بھی اس وجہ سے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرآن کی علم کی اور قرآن کے لگاؤ کے اور قرآن کے ساتھ جو لگاؤ تھا، اس وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار کیا۔ کہا جاتا ہے حضرت مصعب بن عمیر معروف بھی تھے اہل مدینہ کے اندر، تو ان کا علم اور ان کی معرفت، یہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بجائے وہ ناراض ہوتے، وہ غصہ ہوتے، ان کو برا لگتا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اس کے بجائے ہم جائیں، کیا تم ہمارے پاس آ کے نہیں بیٹھتے اور سنتے نہیں کہ ہم دونوں کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیٹھے، بات چیت سنی، دل مائل ہو گیا، اور وہاں پر کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خود سردار تھے، ٹھیک ہے، وہ یہ دونوں پھر مل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور انہوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اسلام قبول کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ کیا۔ ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرتے ہوئے ان کا بھائی چارہ اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ تھا نا، دونوں کا آپس میں بھائی چارہ تھا، ان صحابی کا بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کر لیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہوں گے۔ شاید انصار میں کوئی باقی نہیں بچا ہوگا کہ مکمل ہو گئے انصار جنہوں نے جو اسلام لائے تھے، اور ہر مہاجر کو ایک انصاری صحابی مل گیا ہے، تو ان کا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ تین کو ملا لیا کہ یہ تین میرے بھائی ہیں۔ مکہ کے لوگ تھے تینوں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو کہا کہ میرا بھائی حمزہ ہے، یعنی اصل میں تو چچا تھے، لیکن وہ جو جوڑنے والی بات تھی اس چیز میں یہ میرے چچا جو ہیں ان کے معاملات میں دیکھوں گا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور پھر حضرت زید بن حارثہ تھے جو کہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بھی بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ احکامات نازل ہوئے کہ یہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں ہے، تو اس کو پھر ختم، یہاں تک کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ اے اللہ کے نبی ان کو اپنے باپوں کے نام سے ہی پکاریں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل اور زیادہ انصاف والی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس زید بن حارثہ ہی کہلائے جانے لگے، تو زید بن حارثہ کو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھائی بنایا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ہی کر لیا کہ زید بن حارثہ کا بھائی چارہ میرے ساتھ ہی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا نعم الرجل ابا بکر وَنِعْمَ الرَّجُلُ عمر، کتنا ہی بہترین شخص ابو بکر ہیں اور کتنے ہی بہترین شخص عمر ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّجُلُ اسید بن الحضیر، کہ کتنے ہی بہترین شخص اسید بن حضیر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں بنا کسی لڑائی کے، بنا کسی دوسری رائے کے، سب سے افضل لوگوں میں
3 لوگ تھے، جس میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا اسید بن حضیر ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مدینے کے اندر یعنی انصار میں سب سے افضلیت جن کو حاصل ہے وہ یہ 3 لوگ ہیں، جن میں حضرت سعد بن معاذ بھی ہیں، اسید بن حضیر، یہ دونوں نے ایک ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، اور عبادت بن بشر کے نام سے ایک صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا کہ لم یکن احد یتعدى فضلهم، کہ ان دونوں کی جو اہمیت ہے، ان تینوں کی اہمیت مدینہ کے اندر کوئی بندہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، ان تینوں کی مدینہ انصار میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف کا اصل میں یہ پس منظر تھا کہ ان ایام تھے اور وہ چیزیں تھیں، اور اسی لیے سورہ کہف کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں پر تشدد شروع ہوا، مار پیٹ شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے جواب دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی، تو گاہے بگاہے جاتے جاتے اللہ، اور ان تینوں قصوں کے اندر مسلمانوں کے لیے تسلی ہے۔ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس کے اندر تسلی ہے کہ اے ایمان والو، دیکھ لو آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے پریشانیوں سے ہی گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی، اونچائی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا کہ یہود ذکر کر رہے ہیں، آج تک ان کا ذکر کر رہے ہیں یہود، اور اب مسلمانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے اس کو جگا دیا۔ اصحاب کہف کا معاملہ ان کا یہی تھا نا کہ ان کا جو ملک تھا اس کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے یہ فلانے فلانے دین پر ہیں اور ایک نبی ہے اس کے جو ہے پیروکار بن گئے ہیں، اس نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ لوگ وہاں سے بھاگے، 7 لوگ تھے، 8 لوگ تھے، یا کچھ نے کہا 6 لوگ تھے، اور 7واں ان کا کتا تھا، جس طرح کے سورہ کہف کے اندر آتا ہے۔ یہ لوگ بھاگے وہاں سے، انہوں نے اس غار کے اندر پناہ لی تھوڑے سے وقت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سلا دیا وہاں پہ، وہ قصہ ہے انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے، تو اس میں بھی تسلی تھی کہ لوگوں جو ایمان والے ہیں ان کو پریشانی آتی ہے، جیسے آپ لوگوں کو آنا شروع ہو گئی، مار پیٹ کرنا شروع ہو گئی مکہ والے، تو پریشانی آتی ہے لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اور جب پریشانیوں کو پڑھیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی مدد ہی تھی جس کی وجہ سے اس تعذیب اور اس ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہ گئے صحابہ کرام اور زندہ رہ گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر دیکھی مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہاری کمر پہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مکے کے زمانے کے آثار ہیں۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں پہ نظر آتے ہم لوگ کمزور تھے، نظر آتے، وہ ایک دفعہ ایک مشرک نے مجھے پکڑا، مکے کا مشرک تھا، اور کوئلے جلا رکھے تھے اس نے زمین پہ، اس نے مجھے ان کوئلوں پہ لٹا دیا۔ کہتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے جسم کی چربی نے نکل کے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کیا، ورنہ وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے، جسم سے چربی نکلی یعنی گڑے پڑے ہوئے تھے کمر پہ، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اور اس چیز کو اگر آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اس چیز کو کوشش کی ہے کہ ہم برداشت کریں، 4 سے 5 سیکنڈ کی بات ہے، جن لوگوں نے کیا 4 سے 5 سیکنڈ میں ہاتھ جل گیا، بے ہوش ہو گئے، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، صرف یہ ہاتھ پہ ہوا ہے، صرف ابھی ہاتھ پہ ہوا ہے، جو دل سے دماغ سے دور تھوڑی چیز ہے، اور جن کے کمر پہ یہ ہوتا رہا کہ یا رسول اللہ یہ پھر دہراتے ہی میرے ساتھ، بار بار کرتے میرے ساتھ، اور بار بار یا رسول اللہ میرے جسم کی چربی نکل کے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی۔ جسم سے چربی یا خون جو بھی ہوتا، چربی کے ساتھ خون بھی نکلتا ہوگا، اور وہی بات ہے، اسی لیے صحابہ کرام کو تسلی کی ضرورت تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ، ان کو بھی پریشانیاں لاحق تھیں، ایمان کے بعد، اسلام لانے کے بعد انہوں نے جنگیں کی، لڑائی کی، اور دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے، تو یہ سارے واقعات جتنے بھی تھے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے تھے، اور اس انداز سے کچھ مفسرین نے یہ چیز اخذ کی کہ 5 ہجری کے بعد اس انداز سے جو صورتیں ہیں ان کا ابتدا ہونا، مکہ کے اندر جو صورتیں جن کا نزول ہوا ہجرت سے پہلے، 5 ہجری کے بعد ان الفاظ سے ابتدا ہوتا رہا ان صورتوں کا، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ والے، یعنی تسبیح والے الفاظ سے عام جو
مفسرین نے اس چیز کو دیکھا کہ تسبیح والے الفاظ سے اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو شروع کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ لک الحمد، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، اولا و آخرا، پہلے بھی اور آخر میں بھی. تو اکثر اس طرح کی صورتیں اللہ تعالیٰ کی تعریفات سے شروع ہوتی ہیں اور ان کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفات سے ہی ہوتا ہے. یہاں پر بھی شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف ہے اس ذات کی جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کیا نازل فرمائی؟ کتاب. کون سی کتاب؟ اس کا ذکر وہ جو ہمارے پاس ہے، قرآن نازل کیا. وَلَمْ يَجْعَلْ، اور نہیں اس چیز کے اندر رکھا، عِوَجًا، کوئی ٹیڑھ، بالکل سیدھی سیدھی بات قرآن کے اندر رکھی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے قریش مکہ کے لیے، وہ اے مومنو یہ ذہن میں رکھ لو، یہ بات کوئی ذہن میں نہ ڈالے کہ شاید یہ دلائل اتنے قوی نہیں ہے یا اتنے واضح نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا. تو مسلمانوں یہ ذہن میں رکھ لو کہ کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ذہن ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا رکھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بند کر رکھا ہے. وہ خود نہیں اس بات کو سنتے یا اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ ہم اس بات پر سوچیں اور سنیں. وگرنہ جن صحابہ نے اور جن لوگوں نے اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام عطا کر دیا. ابو سفیان بھی تو تھے نا، جو پورے عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکروں کے سپہ سالاری کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. احد میں ابو سفیان کی سپہ سالاری تھی. اس کے بعد پھر کیونکہ سردار جب مر گئے بدر کے اندر، تو ابو سفیان ہی تھے ہر جگہ سرداری کے لیے. غزوہ احزاب میں سردار یا سپہ سالار ابو سفیان ہی تھے. لیکن پھر اسلام قبول کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے. فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے، وہی بات ہے، دل کھول دیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کے لیے. ابو جہل سخت دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مر گیا اسی حالت پہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے ان کو دیکھنے، جو مقتول تھے، دیکھنے آئے کہ کون کون ہے. تو ابو جہل کو پایا ان کے اندر ان مقتولین میں. تو اس نے کہا کہ بھئی میری گردن نا یہاں سے کاٹنا، تاکہ جب سامنے پیش کی جائے نا، رکھی جائے، تو میری گردن باقی لوگوں سے اونچی ہو، باہر نکلی ہوئی ہو. مطلب کہتے ہیں کہ انہوں نے قدم رکھا، اپنی گردن پہ قدم رکھا، جیسے کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو کسی چیز کی، کہ یہی اس چیز تمہاری قدر و قیمت ہے. کہتے ہیں گردن پہ قدم رکھا اور گردن کاٹ دی، کوئی بات نہیں سنی اس کی. وہاں پہ بھی تکبر. اس کا بیٹا اکرمہ، اللہ تعالیٰ نے دل کھولا، اسلام قبول کیا. اکرمہ ہی تھے جنہوں نے احزاب میں، 3 لوگ تھے احزاب کے موقع پر، جنہوں نے خندق کو ٹاپ کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف چلے گئے تھے. 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک اکرمہ تھے. اور پھر یہ واپس بھاگے تھے، جس میں سے ایک تو وہ عرب کا ایک بہت بڑا جنگجو تھا، جس نے وہ خندق ٹاپ لی تھی، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ عرب میں کوئی اس سے لڑائی نہیں کرتا. کہتے ہیں اکیلا جاتا، پورے لشکر کو ہرا کے واپس آ جاتا، مال غنیمت اپنے ہاتھ میں رکھتا. کہتا یہ مال غنیمت میرے اکیلے کا ہے، کیونکہ میں اکیلا گیا، میں نے اکیلے لشکر کو ہرایا، پورے قبیلوں کو ہرا کے اکیلا آ جاتا. اس کا نام عمر ابن ود تھا. اور عمر بن ابی ود کے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارزت کی، لڑائی کی. اور اس نے بڑی حقارت سے دیکھا، یہ چھوٹا سا بچہ آئے گا میرے پاس. انصار کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری قوت کے برابر کے نہیں ہے، میرے دائیں ہاتھ کی قوت کے برابر کے نہیں ہے، میری قوت کے برابر کے قریشی بھیجو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت علی اٹھ گئے. صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، جنہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون جائے گا؟ من لعمر. حضرت علی کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ میں. آپ نے کہا یا علی ہوا عمر، بیٹھ جاؤ، ابن ود ہے، بیٹھ جاؤ.
پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، یا حضرت علی واپس کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری دفعہ پوچھا، پھر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، حضرت علی کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارزت کی، 1 گھنٹے کا مبارزہ چلا، 1 گھنٹے کا۔ اس تلوار کا وزن، اس ڈھال کا وزن، اگر ہم 10 منٹ اس کو ایسے لے کے کھڑے ہونا، ہم سے نہ کھڑا ہو جائے۔ 10 منٹ تو بہت زیادہ میں نے بات کہہ دی۔ 1 گھنٹے تک صحابہ کہتے ہیں کہ دھول اٹھنا شروع ہوئی، اٹھتی گئی، اٹھتی گئی، اٹھتی گئی، یہاں تک کہ ہمیں صرف تلواروں کی ایک لوہے کو لوہے سے لگنے کی آواز آتی تھی، بس کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں پورے گھنٹے بعد تلوار کو تلوار سے لگنا، اس آواز، لوہے کو لوہے سے لگنے کی آواز بند ہو گئی۔ ہم سمجھے کہ حضرت علی شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں حضرت علی عمرو بن ود کا گردن اٹھا کے لیتے ہوئے اس دھول کے اندر سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے کہ یا رسول اللہ یہ لیں۔ اکرمہ وہ تھے، اکرمہ وہاں سے بھاگے واپس اور اسلام قبول کیا انہوں نے۔ ہجرت پہ جب فتح مکہ ہوا تو اسلام قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اسلام۔ یہ قوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اور وہ ان تسلیوں کے بعد ہی یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اور پتہ اس سے یہ چلتا ہے انسان کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو برا نہیں سمجھا کہ بھئی تمہارا کیسا ایمان ہے، تمہیں تسلی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہیں۔ صحابہ کرام کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، بار بار دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی اللہ تعالیٰ نے، اسی سے ان کے دل قوی رہے، طاقتور رہے۔ اور یہ پہلی آیت بھی تسلی ہے ایک طرح سے کہ تسلی رکھو، ہمارے دلائل ان کے اندر نقص نہیں ہے۔ یہ نہ سوچنا، شیطان یہ نہ سوچ لا کے تمہیں اس چوراہے پہ کھڑا کر دے کہ پتہ نہیں شاید ہمارے دلائل ہی نہیں واضح تھے، یا ہمارے ثبوت جو تھے وہ اچھے نہیں تھے اس وجہ سے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات دل کھولنے والی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دل، اللہ تعالیٰ کھولتے گئے دل، اور وہی چیز جس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں ہم لوگ کہ اس وقت سے اثرات ان تمام چیزوں کے ان لوگوں پر بھی ہوتے رہے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، جو اس وقت کافر تھے، ان پر بھی ان چیزوں کے اثرات ہوتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، انداز، دعوت، ہر چیز، اگرچہ وہ کافر تھے لیکن ان کے اثرات ہوتے رہے، اور وہ اثرات ظاہر ہوئے جب ان لوگوں نے ایک ایک کر کے اسلام قبول کیا۔ جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے شخص نے اسلام قبول کیا، جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کام ہی لڑائی تھا، ان کی پرورش ہی لڑائی سے شروع ہوتی تھی، ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس قبیلے کا بنو مخزوم نام کا قبیلہ تھا یہ، اس قبیلے کا کوئی کام نہیں تھا، قریش نے رکھا ہوا تھا پیسہ ہم تمہیں دیں گے، کمائی کا ڈر ہی نہیں ہے، تم لوگوں نے تجارت اور کمائی اور کام اس کی طرف دھیان ہی نہیں دینا، تم لوگوں کا کام ہے، تم لوگوں نے لڑائی سیکھنی، اپنے بچوں کو سکھانی ہے، ہمارا دفاع کرنا ہے، تم لوگوں نے پیسہ ہم بہائیں گے تم لوگوں کے اوپر۔ اس لیے جنگ اور لڑنا اس کی بڑی اہمیت تھی، اس وجہ سے بنو مخزوم قبیلے کی اہمیت تھی، اور بنو مخزوم قبیلہ مالدار قبیلہ تھا کیونکہ یہ پیسہ بہاتے تھے قریش والے ان کے اوپر۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے دل کھولا تو ایمان لائے۔ پھر وہ اثرات تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وہ اثرات آہستہ آہستہ چل رہے تھے، حضرت عمر کے دل میں چیزیں اتر رہی تھیں۔ وہ ایسے نہیں تھا کہ اچانک ہی سورۃ طٰہٰ کو سن کے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کو سن کے دل نرم کر دیا، دل کھول دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ نکلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے تھے تو اسی تلوار سمیت چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے، کہ حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، یا اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم قبول کریں گے، بری نیت سے آیا ہے تو اس کو اسی کی تلوار سے لے کے گردن اتار دیں گے اس کی۔ کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریبان پکڑ کے بٹھا دیا نیچے، آپ سے نے کہا چھوڑ دو یا رسول اللہ، کوئی تعزیت نہیں، چھوڑ دو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اتنی اونچی تکبیر مسلمانوں نے کہی کہ مکہ کے آخری علاقے تک اس تکبیر کی گونج گئی کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے یہ چیزیں نہیں، اور یہ اس طرح کے لوگوں کا اسلام قبول کرنا بھی تسلی رہی، تسلی ہوتی رہی، اچھا اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا بھی اسی طرح کی مسلمانوں کے لیے تھپکی تھی ان کی کمر پہ ایک،
اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے دکھائیں، بڑھائیں آگے آہستہ آہستہ، پھر تعلیم بھی دیتے رہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے دلائل ایسے ہیں، یہ چیزیں ایسے ہیں، یہ معاملات ایسے ہیں، جواب دیے۔ ان جوابات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جگہ پہ تسلیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ باقی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے بہت ساری، یہ اصل میں پس منظر تھا سورہ کہف کا، کچھ چیزیں تھیں کیوں نازل کی، کیا مکے کے اندر کیا معاملات چل رہے تھے، اور کیوں حاجت تھی اس طرح کی چیز کو نازل کرنے کی، جس میں اس طرح کے الفاظ تھے، وہ کیسے تھے انشاءاللہ ہم لوگ وہ پڑھیں گے۔ شروع کے دیکھیں 9ویں آیت ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی ایک طرح سے بات کر دی کہ اصحاب کہف کیا تھے اور کون تھے، اور پھر وہ تسلیوں والی بات شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے شروع کر دی۔ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بڑے سخت حالات میں تھے اور ضرورت تھی ان کو اس تسلی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلتا صوابا فمن اللہ وإن خطأ فمني والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔